السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا اسیر الاعداء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، مہمانان حضرت امام رؤوف امام کریم علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام مشہد الرضا سے صحن السرائے سریر ارتضاء حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے ایک بار پھر علی بھائی سلام ادب احترام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، قبول کیجیے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں لاکھوں لاکھوں شکر ادا کرتے ہیں کہ آج روز شہادت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام آپ جیسے مخلص مومن عزیزوں کی خدمت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں ابتدائی میں مولا امام رضا علیہ السلام کی شام شہادت، شام غریبان کی مناسبت سے، اور اسی طرح کل حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا روز تھا، اور اسی طرح کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ عشر آخر سفر المظفر کے ان عظیم مناسبتوں کے حوالے سے تسلیت و تعزیت کو قبول کیجیے گا۔ مشہد الرضا کی تمام فضاؤں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، حرم سیاہ پوش ہے، ہر ایک زائر، ہر ایک مجاور، ہر ایک مولا کا چاہنے والا گریہ کنان ہے، سینہ زناں ہے، اور یقیناً آپ جو تڑپتے تڑپتے رہ گئے، ترستے ترستے رہ گئے کہ ابھی بلاوا آئے گا مشہد سے، ابھی بلاوا آئے گا۔ جی بلاوا آ گیا ہے، اگرچہ آپ اس وقت دور ہیں، مجھے نہیں پتا آپ اس وقت پاکستان میں ہیں یا دنیا کی کسی اور مقام پر، لیکن مولا رضا علیہ السلام نے آپ کی پرصداری کو، آپ کی زیارت کو قبول فرمایا ہے اور اپنا مہمان بنایا ہے۔ مبارک ہو یہ لمحات، مبارک ہو یہ لحظات۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ہم سب کے ہر دل عزیز علمی روحانی شخصیت خطیب توانا جناب قبلہ مولانا امین شہیدی صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں میں تسلیت عرض کرتا ہوں، بسم اللہ کلام کا آغاز کیجیے، میں پھر چند ایک سوالات آپ سے پوچھوں۔ السلام علیکم یا سامن الحجج، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا۔ میں آج کی اس غمبار اور اندوہناک دن کے حوالے سے اور امام رؤوف کی شہادت کے حوالے سے تمام امت مسلمہ کو، تمام آپ کے ناظرین کو، تمام سوگواروں کو ہدیہ تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ سلامت رہیں مولانا صاحب۔ یہ جو مناسبت ہے بہت عظیم مناسبت ہے، آج کے روز کا بھی اور گزشتہ روز کا۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، یقیناً یہ سوالات ہمارے اردو معاشرے کے جوانوں کی بھی سوالات ہیں، اور یہ زیارتی ایام، شہادتوں کے جو ایام ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم انہی پاک ہستیوں کی سیرت سے زیادہ آشنا ہو جائیں۔ تو میں مولا امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں کہ مولا رضا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ لوگ اگر ہماری کلام کی خوبیوں کو سنیں، سمجھ جائیں تو وہ یقیناً پیروی کریں گے۔ تو یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں ہم کس طرح اہل بیت اطہار کی خاص پر مولا رضا علیہ السلام کی سیرت کو، تعلیمات کو حاصل کر سکتے ہیں؟ بہترین ذریعہ کیا ہے؟ دیکھیے، ائمہ خدا علیہ السلام کو شناخت کرنا، ان کی معرفت حاصل کرنا خود اپنی جگہ ایک ذمہ داری ہے اور ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس کام اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ 365 دنوں میں ان کی ولادت اور شہادت کے دنوں میں ہمیں انہیں پہچاننا چاہیے، نہیں، بلکہ 365 ایام میں ہمارا رخ، ہماری سمت ان کی طرف ہونی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہمیں معرفت کے میدان میں ان کے قریب تر کر سکے۔ جتنا ہم ان کے قریب تر ہو سکیں گے، ہماری معرفت میں، ہمارے مقام میں، ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا۔ جہاں تک خود ان کی معرفت کا تعلق ہے، اگر کوئی شخص ان کو پہچان لے تو اس پہچان کے نتیجے میں خود اس کی زندگی سے جہالت دور ہو جاتی ہے، تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ امام رضا ہوں یا رسول خدا، امام علی ہوں یا امام علی ابن موسیٰ الرضا،
یہ سارے کے سارے سلسلے نور کے سلسلے ہیں، یہ سارے کے سارے سلسلے حکمت کے سلسلے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام خود اس طوس کی سرزمین میں، ایران کی سرزمین میں ائمہ ہدا علیہ السلام کی معرفت کو عام کرنے کا بہترین ذریعہ تھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان کی معرفت حاصل کر سکے تو اس معرفت کے نتیجے میں خود بخود وہ ان کے قریب پہنچے گا، اور ان کے قریب پہنچنے کے نتیجے میں خدا تک پہنچے گا۔ ان کے کلام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کلام کے قریب تر پہنچنا پڑے گا اور ان کے اخلاقیات کو سمجھنا پڑے گا، چونکہ یہ حکیم ہستیاں ہیں۔ ان کی شناخت ان کے کلام کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، ان کی سیرت کی شناخت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی سیرت اور ان کے کلام کو انسان پڑھے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے خوشبو ہو، جیسے نور ہو۔ اگر نور کو آپ دیکھیں گے تو نور کی نورانیت کے سائے میں آپ کے سامنے سے تمام تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ اگر خوشبو آپ کے سامنے ہو تو آپ بدبو سے محفوظ رہیں گے، اور خوشبو سے آپ کی روح، آپ کا پورا وجود معطر ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم امام رضا علیہ السلام کے کلام کو، یا ان کے آباء کے کلام کو، یا ان کی اولادوں کے کلام کو، وہ ہستیاں جن کو ہم 14 معصوم یا 12 ائمہ کہتے ہیں، ان کے کلام کو سمجھ سکیں تو خود بخود جہالت کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تک پہنچنا ہدایت کے دروازے تک پہنچنا ہے۔ اگر کوئی شخص ان تک پہنچ گیا پھر اس کو ہدایت ہر صورت میں مل گئی۔ آج یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ان کی عظمتوں کو، ان کے کردار کی عظمت کو، ان کی تاریخ کو، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو، ان کی زندگی کے وہ 2 سے 3 سال جو انہوں نے مدینہ سے اس سرزمین میں آ کر گزارے ہیں، اور اس کے مستقبل میں پیش آنے والے ان اثرات کو اگر ہم سمجھ سکیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سامن الحجج کو، امام رضا علیہ السلام کو، یہ جو اس فارس کی سرزمین میں، ایران کی سرزمین میں ہجرت کا موقع عطا کیا، اگرچہ بنی عباس کے ظلم اور جور کی وجہ سے، لیکن اس کی کتنی برکتیں تھیں، کتنے عمیق اثرات تھے تاریخ میں بھی اور آج بھی۔ وہ چیز ہمیں بتائے گی کہ اللہ کے ان ولیوں کو اللہ نے دنیا میں پھیلا کر ہدایت کے دروازے دنیا کے ہر خطے میں اس طرح سے کھول دیے ہیں کہ جہاں جہاں ان کے اثرات گئے وہاں وہاں ہدایت کا یہ سورج بن گئے، اور وہاں کی تاریکیوں کو، وہاں کی ظلمتوں کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا، اور معرفت کے نئے ابواب وہاں کے باسیوں کے لیے کھول دیے، جس کی ایک مثال خود امام رضا علیہ السلام کا اس سرزمین میں آنا اور یہاں پر آنے کے بعد لوگوں کے دلوں کو نورانی کرنا ہے۔ ان ثمرہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد جو ایرانی علمی ماحول ہے، روحانی ماحول ہے، خاص طور پر حوزی علمی قم جو مرکز علم بنا ہے مشہد مقدس، اور ایران کے ہر شہر میں یہ جو علمی مراکز بنے ہیں، یہی معرفت افزائی کے لیے اور اس قوم کی علمی روحانی ترقی کے لیے جو اثرات ہیں امام رضا علیہ السلام کی ہجرت کی اور یہاں پر آمد کی، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور ان کی شعائیں، یہ شعائیں اثرات بر صغیر میں بھی پھیلی ہیں۔ قبلہ میں آپ سے ایک اور سوال اس طرح مطرح کرنا چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی بہت تاکید ہوئی ہے، اور وہ زیارت جو بامعرفت ہو۔ لطف خدا سے آج ہم یہاں پر مولا رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں موجود ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ناظرین اس پروگرام کے ذریعے اور دیگر پروگراموں کے ذریعے مولا رضا علیہ السلام کے مہمان بن رہے ہیں اور زائد بن رہے ہیں۔ وہ زیارت جو بامعرفت ہو، بامعرفت سے مراد آپ علماء خطبہ فرماتے ہیں کہ امام رضا کو اور دیگر پاک ہستیوں کو مفترض الطاعہ جاننا، مفترض الطاعہ جاننا یعنی واجب الاطاعہ جاننا۔ تو ہم اہل بیت اطہار کی جو اطاعت کرتے ہیں، یہ اطاعت ظاہری ہے یا اطاعت عملی ہے؟ کس طرح کی اطاعت ہونی چاہیے؟ دیکھیے، آپ کے سوال کے اور اس مقدماتی گفتگو کے 2 پہلو ہیں، ایک اثرات کے حوالے سے اور ایک
اس مفترض الطاعہ ہونے کی جو اصطلاح ہے اس کے پیچھے حکمت اور اس کے مصداق کے حوالے سے. جہاں تک اثرات کا تعلق ہے، آپ نے کہا کہ گزشتہ اس انقلاب کے نتیجے میں ہم نے اس کے اثرات دیکھے. یہ آپ کو ایک بہت چھوٹا اثر نظر آتا ہے، یہ کوئی بڑا اثر نہیں ہے. بڑا اثر یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ سے اس سرزمین میں آنے سے پہلے ایران کیا تھا، بالکل اس کے بعد ایران کیا بنا. یہ ماشاء گزشتہ 1000 سال کی داستان ہے، ماشاء اللہ 50 سال نہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ سرزمین زرتشتوں کی سرزمین ہے. بالکل اگر آپ غور کریں تو یہ سرزمین آتش پرستوں کی سرزمین ہے. بالکل لیکن اس سرزمین کے باسیوں کے اندر ایک خاص قسم کی نورانیت اس زمانے میں بھی موجود تھی جو ہدایت کے طالب تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کریم کی احادیث میں اس سرزمین کے باسیوں میں خصوصاً ایک بڑا نام دیکھتے ہیں سلمان فارسی کا. ماشاء اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی کی عظمتوں کو بھی بیان کیا ہے اور سلمان کی قوم کی عظمتوں کو بھی بیان کیا ہے. لیکن وہ عظمتیں اس دور میں کیا موجود تھیں، نظر آتی تھیں؟ نہیں، اس دور میں نظر نہیں آتی تھیں. اگر آپ خود قرآن کی آیت پر غور کریں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم کی جب آیت اتری نبی کریم پر تو مخاطب عرب تھے. نبی کریم سے فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ ان سے کہیے کہ یہ لوگ اگر اللہ کی طرف پشت کریں گے تو اللہ ایک دوسری قوم کو اٹھائے گا، یستبدل قوما غیرکم. اصحاب نے پوچھا نبی کریم سے کہ وہ دوسری قوم کون سی ہوگی. نبی کریم نے سلمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ اور اس کی قوم. لہٰذا اگر آپ اس نبی کریم کے کلام کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد بھی اس کے ضمن میں نبی کریم نے اس قوم کی صفات اور خصوصیات کو جس طرح سے بیان کیا کہ اگر سریا میں بھی علم ہو، معرفت ہو تو یہ قوم وہاں پر پہنچے گی اور اس علم اور معرفت کو حاصل کرے گی، تو یہ اس سرزمین میں موجود پوٹینشل تھا جو ابھی ظہور تک نہیں پہنچا تھا. ظہور تک کس نے پہنچایا؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے. بے شک لہٰذا اگر آپ غور کریں تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے سفر کیا اس علاقے کی طرف، بالجبر سفر کیا، یعنی ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ وہاں سے یہاں پر تشریف لے آئے. جب وہ یہاں پر تشریف لائے تو یہاں پر فرزند رسول کی حیثیت سے جو ان کا استقبال عوام نے کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ عوام کے دلوں میں اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنی محبت تھی. لیکن جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ اموی اور عباسی دور میں آہستہ آہستہ جب اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے حکومت کے اسلام کو قبول کیا ہے، حکومتی اسلام کو. لیکن جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس سرزمین میں آئے تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سرزمین کے لوگوں کے درمیان 2 سے 3 سال کا عرصہ گزارا اور شہید ہو گئے. ان 2 سے 3 سالوں کے اندر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سرزمین کے لوگوں کے درمیان جس طرح سے شب و روز گزارے وہ بالکل مثال تھی نبی کریم کی زندگی کی جو انہوں نے مشرکین مکہ کے درمیان گزارے ہیں. ماشاء اللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان سالوں میں اہل البیت کے اس عظیم ترین فرزند اور امام وقت کی صورت میں ان کو نبی کریم کا کردار دیکھنے کو ملا، نبی کریم کے آثار اس ہستی میں دیکھنے کو ملے. بالکل نبی کریم کی وہ عظمتیں جو انہوں نے احادیث میں سنی ہوئی تھیں اس فرزند نبی کے وجود میں ان کو نظر آیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر ولایت کی طرف پلٹتے چلے گئے اور اس ولایت کی طرف آنے کے نتیجے میں خود بخود یہ جو نور تھا ولایت کا یہ اس پورے خطے میں پھیلا ہے. لہٰذا اگر آپ اس کی برکتوں کو دیکھنا چاہیں تو اس پورے خطے کے اندر جو اس کے اثرات ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے، اس میں سب سے پہلا اثر نبی کریم اور ان کی اولاد سے عشق ہے. بالکل یہ عشق آپ کو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا جو اس سرزمین میں نظر آتا ہے، اور یہ برکت ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو محبت ہے، یہ جو اس طرح کا اخلاق اور بیہیویئر ہے، اس نے اس سرزمین کے باسیوں کو حقیقتاً متاثر کیا، جس کے نتیجے میں پھر اس پورے خطے کے اندر وہ ماحول بنا کہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب کی سرزمین میں ان کی زندگی تنگ تھی
اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پر آتے تھے کہ یہاں پر سکھ کا سانس لے سکیں. رستے میں شہید ہوتے تھے. جہاں جہاں وہ اہل البیت کے افراد شہید ہوتے تھے وہیں پر ان کے مزارات بنتے تھے, اور جب وہاں پر مزارات بنتے تھے تو اس مزار کے نتیجے میں پھر وہاں پر اہل البیت کی محبت دوبارہ عام ہوتی تھی. تو گویا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اثرات میں ایک عمیق اثر ولایت کا پھیلاؤ اور ولایت کے دائرے میں لوگوں کو داخل کرنا ہے, اور دوسرا اثر لوگوں کے درمیان توسل اور اہل البیت سے عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کے دامن سے مضبوطی سے چمٹنا ہے. یہ جو مضبوطی سے چمٹنا ہے وہ کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں کہ یہ شخص جس کے دامن کو میں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا, یہ میرا وقت کا امام ہے, یہ میرا وقت کا امام ہے, میرے اور اللہ کے درمیان واسطے یہ فیض ہے. میری اس شخصیت کی اطاعت کے نتیجے میں نجات ممکن ہے. اطاعت نہیں کروں گا تو نجات ممکن نہیں ہے. صرف محبت نہیں, وہ اطاعت جو مجھے اس شخصیت سے وابستہ کر دے, جہاں وہ شخصیت ہو وہاں پر میں نظر آؤں, جو اس شخصیت نے کام کیا ہے وہ میں کرتا ہوا نظر آؤں. امام مفترض الطاعہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ امام جس کی اطاعت مجھ پر فرض کی گئی ہو. تو جب آپ اس بارگاہ میں آتے ہیں, میں نے جیسے توسل کا عرض کیا, توسل کے لیے آتے ہیں, لیکن اسی توسل میں آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے امام ہیں, میں آپ کا ماموم ہوں, آپ کا حکم مجھ پر اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے اللہ کا حکم فرض ہے. اس لیے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے, اللہ کی طرف سے حکم دیتے ہیں, لہٰذا اللہ تک پہنچنے کا میرا ذریعہ آپ کی ذات ہے. تو اس عقیدے کے ساتھ جب میں توسل کروں گا, جب میں وابستہ ہوں گا اپنے وقت کے امام سے, امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو یہ جو میری وابستگی اور میری اٹیچمنٹ اور میرا ان کے دامن کو تھامنا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے, لیکن وہ اطاعت جس میں ان کے پیچھے چلنے کو میں اپنے آپ پر اللہ کی طرف سے فرض قرار دے رہا ہوں. لہٰذا اس عقیدے کے ساتھ جب میں زیارت پڑھوں گا تو وہ زیارت مجھے ان تک پہنچائے گی بھی اور بہشت کا حقدار بھی بنائے گی انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی تفصیلات کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا. ناظرین گرامی, مشہد مقدس میں وقت اذان ہوا چاہتا ہے, نماز پڑھیں گے مولا رضا کے مہمان. چند منٹ آپ سے ہم وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین گرامی, ہماری دعا ہے آپ کے لیے کہ پروردگار عالم آپ کی اور ہماری عبادتوں کو, طاعتوں کو قبول و منظور فرمائے, اور انشاءاللہ کہ بہت جلد غریب توس مولا امام رضا علیہ السلام آپ سب کو اپنی دیار میں اپنے روزے اقدس پہ بلائے, اور یہیں پر آپ کو بھی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عنایت ہو. مولانا صاحب, بہترین گفتگو ہو رہی تھی. امام رضا علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب کریم ہے. مولا کریم تھے, ہر ایک کو عزت دیتے تھے, احترام سے نوازتے تھے, خاص طور پر غریب طبقوں کا بہت خیال رکھتے تھے, مستمندوں کا, جو آتے تھے آپ کی چوکھٹ پہ, چی مدینے میں, چی مرو میں. ذرا اس حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیں مولا کی جو یہ سیرت ہے, کریمانہ سیرت. بسم اللہ. دیکھیے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں. بے شک اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کے زمین پر انسانی شکل میں مظاہر نبی اور آل نبی ہیں. بے شک, اور ان ہستیوں میں امام رضا 8ویں ہستی ہے. ماشاء اللہ. لہٰذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو اللہ کی وہ صفات جو ایک انسان کامل میں بدرجہ اتم ہوتی ہیں تو تب وہ انسان کامل ہوتا ہے, بالکل. وہ تمام صفات آپ کو امام رضا کی ذات اقدس میں نظر آتی ہیں. ایک صفت بڑی ہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی صفات کے مقابلے میں جلی ہے, بارز ہے. اگرچہ باقی صفات بھی ہیں لیکن یہ زیادہ نظر آنے والی صفت ہے, وہ ان کی رأفت اور رحمت ہے. ماشاء اللہ. اس لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ امام رضا اللہ کی صفت رحمانیہ کے بھی مظہر ہیں
اور صفات رحیمیہ کے بھی مظہر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کوئی بھی سوالی اگر اس بارگاہ میں آتا ہے، چاہے وہ حی ہو یا شہید، چونکہ دونوں صورتوں میں وہ عند اللہ مرزوق بھی ہے اور حی بھی، اس لیے اللہ اور مخلوق کے درمیان رزق خدا کو بانٹنے کا اور رحمت خدا کی تقسیم کا ذریعہ بھی ہے۔ لہذا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس بارگاہ میں آئے، محب ہو، عشق رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو اور ظرف بھی رکھتا ہو، بے شک اس کی مصلحت میں بھی ہو، اور امام نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں کوئی ایسی چیز مانگوں مجھے نہ ملے، لیکن اگر مجھے نہیں ملتا تو نہ ملنے کی وجہ میں ہوں، امام نہیں۔ بالکل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عطا کا دروازہ ہے۔ اب اگر وہ دینا چاہیں تو ہو سکتا ہے جو چیز میں نے طلب کیا ہے وہ اس وقت میری مصلحت میں نہ ہو، میرا دل ضرور چاہتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں، اس کی وجہ سے میں کوئی بڑا نقصان کر لوں، اس کی وجہ سے میری غفلت کی زندگی شروع ہو جائے، اس کی وجہ سے میں عذاب کا مستحق ٹھہروں۔ اس کے نمونے بھی ہیں تاریخ میں۔ بہت زیادہ ہے۔ لہذا عطا کے اس دروازے پر کوئی شخص زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر آتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بظاہر آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن آپ کی زندگی میں جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے حقیقتاً، وہاں پر آپ کی اس دعا کی اجابت عملی شکل میں سامنے آئے، آج نہ آئے۔ اس لیے کہ آج عند اللہ علم خدا کے آئینے میں آج آپ کی مصلحت میں نہیں ہے۔ بالکل۔ لہذا جو بھی انسان اس بارگاہ میں آتا ہے اور مانگتا ہے، اس کو اس یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ یہ عطا کا دروازہ ہے، اس یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ یہ کرم کا دروازہ ہے، اس یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کے رزق کی تقسیم کا مخلوق کے درمیان ذریعہ ہے۔ اگر زیارت جامع کبیرہ آپ پڑھ لیں تو زیارت جامع کبیرہ میں ان کے حوالے سے، ان ہستیوں کے حوالے سے جو کچھ ان کے اوصاف، مقامات، کمالات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، وہ عقل انسانی کو متحیر اور دنگ کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ رحمت خدا کا نظر آنے والا، محسوس ہونے والا دروازہ ہے۔ لہذا یہ بارگاہ کرم کی بارگاہ ہے، عشق کی بارگاہ ہے۔ انسان جب چند قطرے بہا کر، نظریں جھکا کر، دل کو کھول کر اس بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو اس کی مناجات سنی جاتی ہے، اس کی دعا سنی جاتی ہے، اس کی ضرورتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر میں واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اس پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے، بہت کم، لیکن ایسے 1 2 3 4 یا 10 20 نہیں، ہزاروں ایسے شواہد اور واقعات ہیں کہ اس بارگاہ سے جو لوگ حقیقتاً طالب بن کر آئے وہ جھولیاں بھر کر گئے ہیں۔ مولانا صاحب ہم خود دیکھ چکے ہیں، یہاں پر گنہگار ضرور ہیں، اس وقت بھی ہم صحن شفاہی میں موجود ہیں، طبیب خراسان نے بلایا تھا اور بیمار آ گئے تھے، اور جس طرح آپ نے فرمایا دل کی اتھاہ گہرائی سے دعا نکلی، کیونکہ مولا رضا علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی کریم ہے، مولا خود بلاتے ہیں، رؤوف ہے۔ مولا کی یہ مشہور حدیث ہے کہ جب کوئی پریشانی، مشکل گھڑی تمہارے لیے پیش آ جائے تو ہم سے رجوع کرنا، ہمارے پاس آ جانا، کہ تم بارگاہ الہی میں جب بھی دعا کرنا، ہم اہل بیت اطہار کا واسطہ دے کے دعا کرنا، ہم سفارش کریں گے تمہاری۔ مولا تو خود بلا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو یہ جملہ ٹھیک ہے کہ یہ سفارش کریں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، کوئی شک نہیں، بالکل شفاعت کریں گے، لیکن تھوڑا سا ہمیں اوپر جانا چاہیے بالکل۔ اپنے فہم، ادراک اور معرفت کے اعتبار سے۔
शफाअत एक आलिम भी करता है, बिल्कुल शफाअत शहीद भी करता है, शफाअत माँ भी करती है, बिल्कुल शफाअत एक सखी इंसान भी इंदल्लाह अपने से कमतर लोगों की कर सकता है, शफाअत बाप भी करता है, शफाअत ये भी करते हैं। उस शफाअत में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इनकी जो ज़ात है, जो मकाम है, वो मकाम काबिल तसव्वुर नहीं है, बिल्कुल इस माना में कि ये इरादे इलाहिया में ढले हुए लोग हैं, इरादे खुदा में ढले हुए लोग। इरादे खुदा में ढले होने का मतलब क्या है? ये देखते अल्लाह की निगाह से हैं, बिल्कुल बोलते अल्लाह की जबान से हैं, माशाल्लाह इरादा अल्लाह के इरादे के साये में है, जो कुछ करते हैं वो असल में इरादे खुदा है, जो नहीं करते वो भी इरादे खुदा है। यानी शफाअत थोड़ा सा नीचे का मरहला है, बिल्कुल ये बहुत ऊपर का मरहला है। हम अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों मनाबे अहादीस में रिवायात पढ़ते हैं कि एक मोमिन जब तहज्जुद की नमाज का आदी हो जाता है और मुसलसल पढ़ता है तो अल्लाह उस हदीस कुदसी में बयान फरमाता है कि उस तहज्जुद की नमाज के नतीजे में मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, मैं उसके माशाल्लाह पाँव बन जाता हूँ, मैं माशाल्लाह उसके कदम बन जाता हूँ, जो कुछ वो करता है वो मैं करता हूँ। किसके बारे में? आम गैर मासूम इंसान के बारे में, उस नमाज तहज्जुद की वजह से। ये लोग कौन है? अहलुल बैत, नबी करीम की औलादें, नबी करीम के घर में मौजूद लोग, ये अनवार कुदसियाँ हैं, माशाल्लाह हमारी तरह मादी लोग तो नहीं है। हम नजासतों से उठकर पाकीज़गी की तरफ जाते हैं, इनके तवस्सुल, तवस्सुत, शफाअत और अकीदत और मोहब्बत और इश्क और नूरानियत की वजह से, इनकी वजह से हम यानी नजासतों से उठकर, पस्तियों से उठकर बुलंदियों की तरफ जाते हैं। लेकिन ये वो हैं जिन्हें अल्लाह ने नूर से खल्क किया है, अल्लाह ने इनको पाक बनाया है। युतहिरकुम तत्हीरा कहकर तहारत के उस मकाम पर रखा है जहां पर इनके अलावा कोई नहीं आए। बेशक और ये तहारत का मकाम ऐसा नहीं है कि इनको नौजुबिल्लाह गंदगी से उठाकर पाकियत के मकाम पर रखा हो, ये नहीं है। यानी उस आयत का मफहूम यह है कि इरादे अजली के तहत अल्लाह ने इस खानदान और इस सिलसिले को वो मकाम अता किया है कि कोई नजासत और कोई पस्ती उनके करीब भी नहीं जा सकती, और ये इरादे अजली है अल्लाह का। दूसरे लफ्जों में, जब आलम अलस्त में अल्लाह ने इनके अनवार को खल्क किया है तो वो अनवार इतने बुलंद और नूरानी हैं कि वहां से लेकर इस नासूद की दुनिया तक पहुंचते पहुंचते ये उसी नूरानियत के साथ इन्होंने सफर किया है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि ये नीचे से उस मकाम पर गए हैं, बल्कि ऊपर थे, ऊपर हैं, ऊपर ही रहेंगे। माशाल्लाह बिनाबर इन जब हम इस बारगाह में आते हैं तो ऐसे ना आए जैसे अपने बाप के पास जाते हैं, जैसे किसी आलिम के पास जाते हैं, जैसे किसी पीर के पास जाते हैं, जैसे किसी मुस्तजाबुद दावा रूहानी शख्सियत के पास जाते हैं। नहीं, ये उनसे मुख्तलिफ है। वो इनके जरिए से वहां पर पहुंचते हैं, बेशक ये उस मकाम पर हैं और अल्लाह ने उनको हमारे और अपने दरमियान जरिया बनाया हुआ है। बेशक लिहाजा इस दरवाजे पर चाहे वो पहले अली हो या ये अली हो, चाहे वो पहले मोहम्मद हो या ये मोहम्मद हो, इस दरवाजे पर जब इंसान जाता है तो कमाल हाजत बनकर, यानी सरापा हाजत बनकर जाए, सरापा एहतियाज बनकर जाए। जब इस तरह से जाता है तो मुमकिन नहीं है कि वो वहां से फैज पाए बगैर वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। इस वक्त शाम गरीबान शहादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि तारीख़ इस्लाम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से और आपकी उम्र शरीफ की आखिरी अय्याम के हवाले से क्या बयान हुआ है? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना में बड़ा अरसा रहे। जब मदीना से निकलने लगे
تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں اور خاندان کے لوگوں سے وہاں پر الوداع کہا ہے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں. لیکن جب الوداع کہہ رہے تھے تو یہ بھی ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ اب میں جس سفر پر نکلا ہوں اس سے میں واپس نہیں آؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اب مدینہ واپس آنا ممکن نہیں ہے, یہ آخری سفر ہے. یہ آخری سفر ہے. ان کو معلوم تھا کہ اس سفر میں جام شہادت نوش کرنی ہے. دیکھیں, امام اللہ کی حجت اور اس کے نمائندے کا نام ہے. بے شک. حجت خدا کو یہ معلوم ہے کہ اس کی موت کہاں پر ہونی ہے اور اس کے اثرات کیا ہونے ہیں. بے شک. امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین میں لا کر یہاں پر عباسیوں کے ہاتھوں اگر شہادت کا جام پلایا ہے تو اس شہادت کے جام کی تلخی کو برداشت کرنے کے نتیجے میں جو فیض اس بارگاہ سے کل کائنات کو ملا ہے وہ اس جام کی تلخی سے بہت زیادہ ہے اور قابل مقایسہ نہیں ہے. لہذا جب امام رؤوف امام رضا علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں تو اس ارادے, نیت اور آگہی اور علم کے ساتھ نکلے ہیں کہ جب یہاں پر آئیں گے تو اس عرصے کے بعد ان کی شہادت ہوگی. اب جو امام کی مظلومیت ہے وہ یہ ہے کہ غریب الوطن تھے, خاندان کے لوگ ساتھ میں نہیں تھے, بچے ساتھ میں نہیں تھے. امام نے عالم غربت میں جام شہادت نوش کیا ہے اور زہر کے ذریعے سے جام شہادت نوش کیا ہے, اور عالم غربت میں جو جام شہادت ہے اس کا پھر اثر بھی معنوی طور پر بہت زیادہ ہے. اس لیے جب آپ امام رضا علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا غریب الغرباء. غریب الوطن ہستیوں میں امام رضا علیہ السلام سب سے زیادہ غریب الوطن ہیں, جن کا وطن بھی ان کے پاس نہیں ہے, جن کے خاندان کے لوگ بھی ان کے پاس نہیں ہیں, جن کی خدمت کرنے والے اور ان سے اپنی خاندانی حوالے سے, رشتے کے حوالے سے وہ جو ایک خدمت کا اور عشق کا پہلو ہوتا ہے, اس حوالے سے زندگی کے آخری لمحات میں انسان کو جس طرح کی انوائرمنٹ اور جس طرح کے مہربان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے امام محروم رہے. اس غربت کی وجہ سے اور زہر خورانی کی وجہ سے جس تکلیف اور جس درد سے گزرے, اس درد اور تکلیف کی کیفیت میں وہاں پر ایک ماں ہو تو اس کا الگ رول ہوتا ہے, بیوی ہو الگ رول ہوتا ہے, بہن ہو الگ رول ہوتا ہے, بیٹی ہو الگ رول ہوتا ہے, اپنے خاندان کے دیگر لوگ ہوں تو الگ رول ہوتا ہے, اور سب کا جو اجتماعی رول ہے وہ اس متاثرہ شخص کی دھارس کا اور حوصلے کا سبب بنتا ہے. لیکن امام ہشتم امام رضا علیہ السلام جب اس سرزمین میں زہر خورانی کے ذریعے سے جام شہادت نوش کر رہے تھے تو حقیقتاً غریب الوطن تھے, حقیقتاً غریب الغرباء تھے, حقیقتاً اکیلے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ اس امتحان میں امام رضا علیہ السلام کو کامیاب پایا اور امام رضا علیہ السلام نے اس عالم غربت میں اس شہادت کو سینے سے لگایا, لیکن اس کا جو اجر ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کے دل اس بارگاہ سے جڑے ہوئے, کروڑوں انسانوں. بالکل سلامت رہیں. جی, ایرانی مسئولین کا کہنا ہے کہ مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہر سال کم سے کم 30 ملین زائرین اور عاشقین آتے ہیں, پورے ایران سے بھی اور دنیا کے مختلف ممالک سے بھی. انشاءاللہ کہ سچ ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو بھی بہت جلد مولا رضا علیہ السلام اپنی چوکھٹ بوسی کے لیے بلائے اور ان سب کی دستگیری فرمائے. مولانا صاحب تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. اگرچہ آپ عراق سے تشریف لائے, بہت تھکے ہوئے تھے, لیکن آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے, بہت ممنون مشکور ہیں. ناظرین گرامی, سچ ٹی وی کے مخلص مومن ناظرین, ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے, ہم مولا سے یہی کہتے ہیں کہ اشہدو انک تشہد مقامی,
و تسمع کلامی و ترد السلامی. میرے آقا، میرے مولا، میرا یہ ایمان ہے، یہ اعتقاد ہے کہ آپ میرے ہر سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ میری ہر کلام کو سنتے ہیں، آپ میری مقام اور پوزیشن سے آشنا ہے. یہ کہیے گا مولا رضا علیہ السلام سے، مولا مجھے یہ دور سے آپ کی زیارت اگرچہ قبول ہے لیکن میں اس پہ راضی نہیں ہوں جب تک آپ کے صحن و سرا میں ہم نہ آئیں. مولا امام رضا، اب تک کی جدائی کافی ہے. آپ کو آپ کی شکستہ پہلو مادر گرامی کا واسطہ، آپ کو آپ کی جواد الائمہ کا واسطہ، بہت جلد آپ سب کو مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پہ بلائے انشاءاللہ. مولا رضا علیہ السلام یہ واسطہ آپ دیجیے گا، میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں. اگلی پروگرام تک علی بھائی کو اجازت دیجیے.